بہاولپور کے دورے کی تاریخ کا انتخاب خود صدر جنرل محمد ضیاء نے کیا تھا۔ وہ پاکستان میں آئے ہوئے نئے امریکی ٹینک کی کارکردگی خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ صدر کا C-130 طیارہ 17 اگست کو صبح سویرے چکلالہ کے ہوائی اڈے سے روانہ ہوا اور کوئی 9:30 بجے کے قریب بہاولپور پہنچ گیا۔ جنرل اختر عبدالرحمان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، لیفٹیننٹ جنرل محمد افضال، چیف آف دا جنرل اسٹاف، میجر جنرل محمد شریف ناصر، میجر جنرل عبدالسمیع، میجر جنرل محمد حسین آوان اور دیگر متعدد اعلیٰ فوجی افسران صدر کے ہمراہ تھے۔ صدر کے بہاولپور پہنچنے کے کوئی 20 منٹ پہلے جنرل مرزا اسلم بیگ، وائس چیف آف آرمی اسٹاف، اپنے خصوصی طیارے سے صدر کے استقبال کے لیے پہنچ چکے تھے۔ میجر جنرل حمید نواز، ماسٹر جنرل آف آرڈیننس، اور میجر جنرل جہانگیر کرامت، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن بھی جنرل مرزا اسلم بیگ کے ہمراہ تھے۔ بہاولپور ایئرپورٹ سے صدر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر وائس چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف جنرل اسٹاف اور 2 کور کمانڈرز کے ہمراہ اس علاقے میں گئے جہاں پر ٹینک کی مشقوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس جگہ امریکی سفیر مسٹر رافیل، امریکی ملٹری اتاشی بریگیڈیئر جنرل واسم اور امریکی ٹینک ساز کمپنی کے اعلیٰ نمائندوں نے صدر کا استقبال کیا۔ سب سے پہلے صدر نے ٹینک کا معائنہ کیا جو ایک اونچے شامیانے کے سائے میں کھڑا تھا۔ باہر سے معائنہ کرنے کے بعد ٹینک کے اندر گئے اور اس میں لگے ہوئے جدید قسم کے آلات اور کل پرزوں کے بارے میں سوالات کرتے رہے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد صدر مشقیں دیکھنے روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے سے پیشتر ٹینک ساز کمپنی کی طرف سے صدر کو ان کی تشریف آوری کی یادگار کے طور پر ٹینک کا ایک اسکیل ماڈل پیش کیا گیا جو شیشے کے شوکیس میں رکھا ہوا تھا۔ صدر نے کوئی 2.5 گھنٹے تک مذکورہ ٹینکوں کی کارکردگی کا مظاہرہ دیکھا۔ اس کے بعد امریکی سفیر مسٹر رافیل اور ان کے ملٹری اتاشی بریگیڈیئر جنرل واسم کمشنر بہاولپور کے یہاں چلے گئے جہاں وہ لنچ پر مدعو تھے، اور صدر اور باقی اعلیٰ فوجی افسران لیفٹیننٹ جنرل شفیق کی فارمیشن کا معائنہ کرنے بہاولپور آ گئے۔ یہاں پر صدر نے نماز ظہر ادا کی، دوپہر کا کھانا کھایا اور واپسی کے لیے تیار ہوئے۔ امریکی سفیر اور ان کے ملٹری اتاشی اپنے خصوصی طیارے میں اسلام آباد سے بہاولپور آئے تھے۔ غالباً صدر کی خواہش پر ان دونوں نے واپسی صدر کے ہمراہ سفر کرنا بخوشی منظور کر لیا۔ پروٹوکول کے مطابق جہاز کے تمام مسافر صدر کے سوار ہونے سے پہلے C-130 میں داخل ہو چکے تھے۔ صدر نے فرداً ان تمام افسران سے مصافحہ کیا جو انہیں رخصت کرنے آئے تھے۔ وائس چیف آف آرمی اسٹاف سے مصافحہ کرتے ہوئے صدر نے کہا، آپ کا تو جہاز یہاں موجود ہے، اس لیے آپ اسی میں ہی آئیں گے۔ مرزا اسلم بیگ صاحب نے جواب دیا، جی سر، میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ صدر کے جہاز کے جانے کے کوئی 8-10 منٹ بعد وائس چیف آف آرمی اسٹاف بھی اپنے خصوصی طیارے میں راولپنڈی کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی یہ طیارہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ طیارے کے پائلٹ کرنل منہاج نے بڑی پریشانی کے عالم میں جنرل مرزا اسلم بیگ کو اطلاع دی کہ ان کا رابطہ صدر کے C-130 سے کٹ گیا ہے۔ نیز انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیگر گراؤنڈ اسٹیشن بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ C-130 سے ہے یا نہیں۔ جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب نے کرنل منہاج کو حکم دیا کہ وہ سرگودا، شورکوٹ، لاہور وغیرہ جتنے بھی گراؤنڈ اسٹیشن ہیں ان سے پتہ کریں۔ اس کے بعد کرنل منہاج نے یہ بری خبر سنائی کہ شاید C-130 بہاولپور برج کے قریب کرش ہو گیا ہے۔ پائلٹ نے جہاز کا رخ واپس
بہاولپور کی طرف موڑا تو بہاولپور برج کے قریب بے شمار دھواں نظر آیا۔ جہاز کافی نیچے آیا تو دیکھا کہ C-130 کا ملبہ بکھرا ہوا ہے اور اسے آگ لگی ہوئی ہے۔ صدر کی روانگی کے بعد 2 ہیلی کاپٹر اعلیٰ افسران کو لے کر بہاولپور سے ملتان روانہ ہوئے تھے۔ جنرل مرزا اسلم بیگ نے ان کو پیغام دیا کہ فوراً جائے حادثہ پر پہنچیں۔ ان میں سے ایک ہیلی کاپٹر میں لیفٹیننٹ جنرل شمیم عالم بھی سفر کر رہے تھے۔ وہ جائے حادثہ کے قریب اترے اور اطلاع دی کہ صدر مملکت کا طیارہ تباہ ہو چکا ہے اور کوئی زندہ نہیں بچا۔ جب یہ حادثہ ہوا تو قریبی بستی لال کمال میں حج سے واپس آئے ہوئے ایک صاحب کے اعزاز میں دعوت ہو رہی تھی۔ حادثے کے بعد اس بستی کے تمام لوگ جہاز کی طرف بھاگے، لیکن آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی شخص آگے نہ جا سکا۔ جب تک آگ بجھانے والی گاڑیاں موقع پر پہنچی، جانے والے جا چکے تھے۔ جہاز کے ملبے کی آگ بجھانے کا عمل کوئی 10 بجے رات تک جاری رہا۔ حادثے کی تحقیقات پاک فضائیہ کے ماہرین کر رہے ہیں۔ تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اور 17 اکتوبر کو اخبارات میں چھپ چکی ہیں۔ فنی مشورے کے لیے امریکی فضائیہ اور جہاز ساز لاک ہیڈ کمپنی کے نمائندے بھی موجود تھے۔ بقول ایئر مارشل نور خان کے، جب کسی لاش کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہو تو صحیح حقیقت تو اس لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے والوں کو ہی معلوم ہوتی ہے۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہوں وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح تحقیقاتی ٹیم کے پاس حقائق ہیں اور ہمارے پاس محفوظ ہے۔ بہرحال بے شمار لوگوں نے اپنی اپنی عقل کے مطابق حادثے کی وجوہات کی نشاندہی کی ہے۔ بعض تو سمجھ میں آتی ہیں اور بعض اس قدر بھونڈی ہیں کہ داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ سیٹلائٹ سے چاروں انجنوں کو جام کر دیا گیا اور جہاز کریش کر گیا۔ ہم نے مانا کہ ریڈار اور ریڈیو کو تو آپ اس طرح شاید جام کر سکتے ہوں، لیکن چلتے ہوئے انجنوں کو اس طرح جام نہیں کر سکتے۔ اور بفرز محال اگر چلتے چلتے چاروں انجن فضا میں رک بھی جائیں تو جہاز کو اس کی بلندی سے 16 گنا فاصلے تک گلائڈرز کی طرح اڑایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پائلٹ فورسٹڈ لینڈنگ کر سکتا ہے۔ بعض اشخاص نے جہاز کے پچھلے حصے سے دھواں نکلنے کا ذکر کیا تو کم بلندی پر اکثر جیٹ انجن سے فیول کے مکمل طور پر نہ چلنے کی وجہ سے دھواں نکلتا ہے جو بلندی پر پہنچ کر خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جہاز کے حادثات کی موٹی موٹی وجوہات یہ ہوتی ہیں: نمبر 1 موسم کی خرابی، نمبر 2 پائلٹ یا فنی عملے کی غلطی، نمبر 3 تخریب کاری، نمبر 4 میٹیریل یا اسٹرکچرل فیلیئر۔ حادثے کے وقت موسم بالکل صاف تھا۔ ونگ کمانڈر مشہود فرخ ایک تجربہ کار اور کوہنہ مشق پائلٹ تھے۔ اسی طرح VIP فلائٹ کی دیکھ بھال والے عملے کے تمام افراد اس جہاز میں خود سوار تھے اور انہوں نے اسی صبح چکلالہ میں جہاز کی روانگی سے پیشتر اچھی طرح پری فلائٹ انسپیکشن کی تھی۔ اگر دیکھ بھال میں کوئی نقص ہوتا تو چکلالہ سے بہاولپور کی پرواز کے دوران ہی ظاہر ہو جاتا۔ مندرجہ بالا وجوہات کو نظر انداز کرنے کے بعد اس حادثے کی وجہ تخریب کاری یا پھر میٹیریل یا اسٹرکچرل فیلیئر بھی نظر آتی ہے۔ اس حادثے سے پہلے کم از کم 2 ممالک کی طرف سے خطرناک نتائج کی دھمکی دی گئی تھی۔ بقول ایک سابق سینئر وفاقی وزیر، یہ حادثہ گہری سازش ہے جس کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، کیونکہ حادثے سے پیشتر کپتان نے خطرے کا کوئی پیغام نہیں دیا، اس لیے شاید یہ حادثہ جہاز پر کسی بم کے پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا ہو سکتا ہے کہ یہ بم کاکپٹ میں پھٹا ہو جس سے پائلٹ اور عملے کے دیگر افراد ایک آن واحد میں جاں بحق ہو گئے ہوں اور جہاز بے قابو ہو کر کریش کر گیا، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس جہاز میں سوار کسی فرد نے مذہبی یا سیاسی نظم العین کے تحت خودکشی کر لی ہو۔
اسٹرکچر فیلیور پاکستان دنیا کے ان 60 ممالک میں ہے جن میں C-130 جہاز استعمال ہو رہے ہیں۔ لاکہیڈ کمپنی کا بنایا ہوا یہ طیارہ ساری دنیا میں اپنی عمدہ کارکردگی اور محفوظ پرواز کے لیے مشہور ہے۔ پرواز کرنے کے لیے یہ طیارہ پکے رن وے کا بھی محتاج نہیں، یہ کسی بھی ہموار میدان میں آسانی سے لینڈ کر سکتا ہے۔ اس جہاز میں اسلحہ سمیت 128 فوجی یا 27,000 پاؤنڈ سامان یا 2 ٹینک لے کر پرواز کیا جا سکتا ہے۔ اس حادثے سے کوئی 3 ماہ پیشتر امریکی فیڈرل ایوییشن ایجنسی نے ایک C-130 کے ونگ کے ڈھانچے میں باریک کریک نظر آنے کے بعد تمام C-130 جہازوں کے معائنے کا حکم دیا تھا۔ ایجنسی کا خیال ہے کہ کریک کی وجہ سے ونگ کے ٹوٹنے سے جہاز کے تباہ ہونے کا بہت امکان ہے، اسی لیے امریکی فضائیہ اپنے پرانے C-130 جہازوں کے ونگ تبدیل کر رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ صدر کے جہاز کو بھی حادثہ اسی قسم کے اسٹرکچرل فیلیور کی وجہ سے پیش آیا ہو۔ اخبار سنڈے ٹائمز کے مطابق صدر کے جہاز کا ایک ونگ باقی ملبے سے 1000 گز دور پایا گیا۔ اس سے اس شبے کو تقویت ملتی ہے کہ اسٹرکچرل فیلیور کی وجہ سے ونگ دوران پرواز ہی ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا، جس کی وجہ سے کپتان کے لیے جہاز کا کنٹرول کرنا ناممکن ہو گیا۔